ایک اللہ کے بندے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ تین خوبیاں ہیں: سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے۔ ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے۔ یہ سادگی نہیں ہوتی، نفاست تو حسن ہے اسلام کا۔ ایک رات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا۔ مجھے کہنے لگا، بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ۔ حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو، نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی حقیر نہیں جاننا۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑھتا تھا، پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا۔ میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے، میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے، جب تو انکساری والی پڑھتا ہے، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خطیج حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا
تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں، جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جب یہ چیزیں پیدا، اور پھر ہم نے ان تکلفات میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں، 2-4 غیروں کی گاڑیاں منگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے، اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تھا، تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے، اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں۔ وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں ہوتا دوبارہ۔ جو آپ ہیں آپ وہی رہیں، جو آپ نہیں ہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور میرے عزیز یہ بھی یاد رکھیں، عاجزی آپ کو سوار دے گی، اور ویسے بھی ہم اللہ کے حضور جانے والے ہیں، اگر پردوں میں چھپ کے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، اور اگر ہم اپنا آپ دکھاتے ہی رہیں، ساری زندگی اسی چکر میں رہیں کہ مجھے بھی پوچھو، مجھ سے بھی مشاورت کرو، میری بھی بات سنو، تو یہ انا کی دوڑ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہرس صرف پیسے کی نہیں ہوتی، ہرس ہوس شہرت کی بھی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے اندر چیز پیدا ہوتی ہے نا، میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ صحابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ اتنی بہترین خلافت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی، وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال، آنا جانا بڑے معاملات ہیں، اب تو بچی کی برات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو برات ناراض ہو جاتی ہے، کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک۔ مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، یہ والا معاملہ ہے۔ اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے، فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے، جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے۔ سارے وہی طریقے ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ۔ وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے، تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا، تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا، ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے، اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت۔ مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا،
کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ کہتی تھوڑی، میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، دوڑے گئے کنویں سے پانی نکالا، بی بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے۔ میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے۔ یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں۔ جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں، خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں۔ میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں۔ ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جو تے اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جو، آمین تو کہہ دیں۔ میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دیں، اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں، وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے، اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے، مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے، مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے اسے بڑا بنایا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے، تم سپورٹ کیوں کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے۔ بہرحال عام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا، وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے۔ وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے، میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے۔ جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں۔ کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کی ہے، اب میری ذات آ گئی ہے، اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی، اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا، جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے۔ بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی، جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو انتقال کر گئے۔ کہتی میں بھی تڑپ کے روئی۔ میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے، تجھے ملتے رہیں گے۔ تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا، اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی ہے وہ رو پڑا،
کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی، کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، 4 دن ہو گئے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے۔ بی بی رو رہی ہے، حضرت عمر جلال میں آ گئے، آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے، تو روئی ہے، تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے، تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا؟ رو رہی ہے، اور میں میرے ساتھ باہر نکل، تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، تجھے دکھاؤں۔ اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، روٹی پہنچ رہی ہے، اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں، شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے۔ پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے، فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کیے، تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، تو ابھی بھی سادگی، عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں روز شکوا ہے، کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں، 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا، ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں، کبھی دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں